میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ فضا میں معلق یعنی لٹکی ہوئی ہے اور دن رات یہ اعلان کرتی رہتی ہے، جو مجھے اختیار کرے گا اسے عذاب نہیں ہوگا۔ اس کی طرف سے یہ اعلان اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوا اسے فضا سے ہٹا لیا جائے گا۔ اس حدیث میں لوگوں کو توبہ پر آمادہ کیا گیا ہے، ساتھ ہی یہ احساس بھی دلایا گیا ہے کہ وہ جب بھی توبہ کرے گا قبول کر لی جائے گی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی طرف راغب کیا ہے، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، تم سب ہی اللہ کی حضور یعنی اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، کیونکہ توبہ ہر بلائی کی چابی ہے اور مومن کی کامیابی بھی توبہ ہی میں ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف بلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے اہل ایمان، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ پھر فرماتا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اس طرح امید ہے تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچا دے جن میں نہریں جاری ہیں، یعنی موت کے بعد آخرت میں تمہیں وہ جنتیں عطا کرے گا جن کی عمارتوں اور بالا خانوں یعنی رہائش گاہوں اور درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ جب کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ کر بیٹھتے ہیں فوراً انہیں اللہ یاد آتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے کیے یعنی گناہ پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر جمے نہیں رہتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ گناہ بہر حال گناہ ہے جسے اللہ سے بخشوانا ضروری ہے۔